اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے ہم گفتگو کر رہے تھے محمد تغلق کے بارے میں، اور محمد تغلق کے بارے میں جو بات سامنے آئی تھی واضح طور پہ کہ وہ نہایت پڑھا لکھا، بہت ذہین تین آدمی تھا، اور مطلب یہ کہ اس کا علم جو ہے وہ منطق، فلسفہ، ریاضی، علم نجوم، طب، شعر و سخن، خوشنویسی، یعنی یہ تقریباً مطلب اس زمانے میں چونکہ اسپیشلائزیشن کا ایج تو نہیں تھا، تو لہٰذا وہ ملٹی فاسٹ مطلب پرسنالٹی تھا، بادشاہ تھا، عالم آدمی تھا، ذہین آدمی تھا۔ لہٰذا اس نے بڑے بڑے منصوبے بنائے جو آج اگر اسے مطلب غور سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ اس میں سے بہت سے منصوبے ایسے تھے جو اب تک رائج ہیں اور اب رائج ہیں ریفائنڈ شیپ میں ذرا، لیکن بنیاد اسی نے رکھی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت کے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ان منصوبوں کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی، کچھ تھوڑا سا امیچور انداز شاید اس کا بھی تھا، یا مطلب ایک مناسب انتظامات کے بغیر ان منصوبوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا گیا تھا، یا کیا ہوا۔ بہرحال یہ کہ وہ نہایت ناکام بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ نہایت ذہین آدمی تھا۔ تو اس کو مطلب یہ کہ اس کے بارے میں جو جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت عقل مند پاگل تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے میں تو عرض کیا تھا کہ جن انتظامی امور میں اسے ناکامی ہوئی بہت بڑی، اور جس کا نتیجہ صرف اس کے دور میں نہیں بلکہ اس کے بعد کے اعتبار جو اس پر بھی بہت پڑا، وہ ایک تو یہ تھا کہ اس نے دوآبا کا علاقہ جو ہے اس میں جو اس کا لگان جو تھا، جو مالیہ تھا، اس میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ اچھا، یہ اضافہ جائز تھا، اس سے کہ وہ جگہ جو ہے اس جگہ فصل بہت اچھی ہوتی تھی، وہاں کے لوگوں کی آمدنی بہت اچھی تھی، اور یہ بات ایک اصولی طور پہ سمجھی جاتی ہے، آج بھی سمجھی جاتی ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی زیادہ ہو انہیں گورنمنٹ کو ٹیکس زیادہ دینا چاہیے، تو اصولی طور پہ اس بات میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ اچھا، لیکن اس کے امپلیمنٹیشن میں ہوا یہ کہ کچھ تو مالیہ کی شرح بڑھا دی گئی، کچھ اس کے وصول کرنے میں ضرورت سے زیادہ سختی کی گئی، اور کچھ وہ لوگ جو اسے وصول کرنے پہ مطلب کیے گئے تھے، جن کو یہ کام دیا گیا تھا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ کچھ ظلم بھی کیے۔ اچھا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہاں سے لوگ مطلب شفٹ ہو کے اور جگہوں پہ جانا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ جگہ ہمارے رہنے کے لائق نہیں رہی۔ اچھا، جب یہ صورت ہوئی تو ظاہر ہے وہاں کاشت ہونا کم شروع ہو گئی اور آمدنی بھی گھٹنا شروع ہو گئی۔ تو اس پر یہ ہوا کہ اس نے مطلب یہ بات صورت دیکھ کے پابندی لگا دی کہ یہاں سے کوئی شفٹ نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جتنی پیداوار وہاں ہوتی تھی، جتنی خوشحالی وہاں تھی، اسی طرح سے وہاں فصلیں لوگوں نے اگانا بند کر دیں، وہاں کاشت کم ہونے لگی، وہاں کی پیداوار کم ہو گئی، اور پھر اسی زمانے میں بالائے ستم یہ ہوا کہ وہاں ایک قحط بھی پڑ گیا۔ اس قحط کی وجہ سے، حالانکہ اس قحط میں علاؤ الدین نے گورنمنٹ کی طرف سے کافی سپورٹ دی لوگوں کو، لیکن یہ کہ ٹیکسز کی وصولی میں کوئی مطلب احتیاط نہیں رکھی، وہ یعنی اس میں کوئی کمی نہیں کی، اس میں وہ اتنی ہی سختی قائم رکھی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو لگان بڑھایا گیا تھا وہاں کا، وہ بڑھایا تو اس لیے گیا تھا کہ سرکاری خزانے میں پیسہ زیادہ آئے، لیکن فیکچولی یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے جو آتا تھا اس سے بھی وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ تو یعنی یہ ایک معاملہ، اس پر میں پچھلے بار بھی خاصی تفصیل سے گفتگو کر چکا تھا، اور پچھلی مرتبہ جو مطلب یہ ہوا تھا کہ کیا کہتے ہیں، کیپٹلز کی شفٹنگ جو ہے اس پر بھی کافی تفصیل سے بات ہو چکی تھی۔
ایک تیسرا کام جو اس نے کیا تھا، جو اس کے زمانے میں ابتدا ہوئی اور جو آج بھی رائج ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے طریقے سے رائج ہے، لیکن یہ کہ اس وقت مطلب سوسائٹی اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، اس وقت سے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک تو یعنی یہ تھا کہ علامتی سکے رائج کیے. علامتی سکے کا مطلب یہ ہوا کہ پیتل کے سکے رائج کیے، اور اس کے بارے میں اس کے ساتھ طے کر دیا گیا کہ اس پیتل کے سکے کی قیمت جو ہے وہ سونے کے سکے کے برابر سمجھی جائے گی، اور گورنمنٹ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اگر کوئی اس کے بدلے میں سونا لینا چاہے تو لے لے. اچھا، یہ بات آج بھی بالکل ایسے ہی ہے. آج تو آپ پاس کاغذ کے نوٹ ہوتے ہیں، اور جس کی مطلب اپنی مالی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، لیکن جتنی رقم اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے اتنی رقم کو وہ نوٹ سمجھا جاتا ہے. بلکہ خیر پلاسٹک منی کی بات تو اور زیادہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گئی یہ بات. تو لیکن اس وقت دو باتیں ہوئی اس میں جو اس کی ناکامی کا باعث بن گئی. ایک تو یہ کہ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں کسی طرح سے نہیں آئی کہ ہم پیتل کو سونے کے برابر کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی میں ظاہر کمی آ گئی. لوگ وہ سکے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. اچھا، اس کو ظاہر مطلب سرکاری قانون کے تحت اسے نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ظاہر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. دوسرا معاملہ جو ہوا اور جو بہت امپورٹنٹ تھا، جس کا آج بہت لحاظ رکھا جاتا ہے اور جس وجہ سے شاید آج کامیاب ہیں، کہ جب یہ ٹوکن کوائنز چلے تو بنے تو یہ سرکاری ٹیکسال سے، لیکن اس کا کوئی انتظام نہیں رہا کہ اس کو کسی طرح سے اس کو اتنا پروٹیکٹ کیا جا سکے کہ اس کی نقل نہ بن سکے. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ لوگوں نے نقلی سکے بنائے جو دیکھنے میں بالکل ویسے ہی لگتے تھے جیسے سرکاری سکے ہوتے تھے، اور بازار میں پیتل کے سکے اتنے زیادہ آ گئے کہ ان کی ویلو بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی. اچھا، جب یہ صورت سامنے آئی، اچھا یہ کیا کیوں گیا تھا؟ بنیادی طور پہ ظاہر کیا تو اس لیے گیا تھا کہ جو سونا اور مہنگی دھاتیں ہیں وہ سرکاری خزانے میں رہیں، تاکہ سرکار کے پاس مطلب جو مالیت ہے ان کے خزانے میں وہ زیادہ رہے. اچھا، لیکن عملاً یہ ہوا کہ جب یہ جعلی سکے کے بننے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو بالکل ہی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور بازار میں بالکل ہی سکے بھر گئے اس طرح سے کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا کیا جائے، تو اس حکم کو واپس لے لیا گیا. اچھا، واپس لینے میں جو مطلب انصاف کا تقاضا تو تھا، وہ تو یہ تھا کہ ان کو ان سکوں کو مطلب گورنمنٹ جو ہے چونکہ اس سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ہم سونے کے سکے کے برابر سمجھیں گے، تو اس کی بجائے مطلب اتنا سونا لوگوں کو دے دیا جائے. اور گورنمنٹ نے اس وعدے پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کی. اچھا، لیکن ہوا یہ کہ چونکہ جعلی سکے بہت آ گئے تھے تو معلوم ہے سرکاری خزانہ تو بالکل خالی ہو گیا، اور سکے مسلسل چلے آ رہے ہیں کنورژن کے لیے. تو یہاں بھی یہ ہوا کہ جو خواہش تھی، جو نیت تھی، وہ تو یہ تھی کہ سرکار کے خزانے میں مال زیادہ موجود ہو، لیکن عملاً یہ ہوا کہ جو کچھ تھا سرکار کے پاس وہ بھی جاتا رہا. تو مالی اعتبار سے یہ منصوبہ بھی بالکل ناکام ہو گیا. اب بات یہ کہ منصوبہ تو بہت اچھا تھا، میں نے اس کیا کہ اس وقت تو کاغذ کے بلکہ پلاسٹک کی کرنسی چل رہی ہے اور لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس سے کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہوتی. ہم مطلب یہ کہ $100 کا یا $5 کا یا جتنی بھی ڈالر کی مالیت کا کاغذ کا نوٹ ہو اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بڑے آرام سے. بلکہ الیکٹرانک ٹرانسفر ہو جائے تو ہم اسے بھی تسلیم کر لیتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا مطلب کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی معاملات میں. لیکن اس وقت ظاہر لوگ اس بات کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. تو بہرحال مطلب یہ کہ وہاں معاملہ گڑبڑ ہوا. پھر کچھ معاملات اس کے مطلب ایسے تھے جو ایک طرح سے جو بادشاہانہ خواہشیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے سامنے آئے.
مثال کے طور پہ اس نے بڑی فتوحات جو ہیں وہ کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ چاہا کہ مطلب اس کی جو حکومت ہے اس کی سرحدوں کو وسیع کیا جائے۔ اچھا، اس کے سلسلے میں خراسان کے علاقے پہ حملے کا ارادہ کیا، فوج بھرتی کی، اور 1 سال کی تنخواہیں سب کو ادا کر دی گئیں ابتدان۔ اچھا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ مہم جو ہے خراسان کی، یہ ہم اسے کر نہیں سکتے، اس لیے کہ انٹرنل مسائل بہت بہت پیدا ہو گئے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ ہمیں پہلے اندرونی معاملات کو زیادہ مضبوط کر لینا چاہیے، پھر باہر جائیں۔ اور کچھ تھوڑا سا وہاں کا موسم اور راستے وغیرہ کا بھی معاملہ رہا کہ ممکن نہیں ہے، تو اس فیصلے کو بھی اور اس ارادے کو بھی ملتوی کرنا پڑ گیا، بلکہ ملتوی کیا کرنا پڑا، منسوخ کرنا پڑ گیا۔ اچھا، جب منسوخ کرنا پڑ گیا یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن فوج بھرتی کر چکے تھے، سال بھر کی تنخواہیں دے چکے تھے، فوج کی تیاری کے سلسلے میں جتنے معاملات تھے وہ سارے کر چکے تھے، تو جو مطلب اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہونا تھا، مال جو خرچ ہونا تھا، وہ تو خرچ ہو گیا۔ اچھا، اب اگر حملہ کر دیا جاتا اور فتوحات ہو جاتی تو پھر ممکن تھا کہ وہ جو خرچ کیا ہے وہ مطلب وہاں سے جو فتوحات کے ذریعے جو دولت حاصل ہوتی اس سے کمپنسیٹ ہو جاتا، لیکن خرچ ہو گیا، کمپنسیٹ نہیں ہو پایا، نتیجہ یہ ہوا کہ سرکاری خزانے پہ بوجھ میں اور اضافہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سے چین پہ حملے کا بھی ارادہ کیا، اور چین کے حملے کا ارادہ کیا، چین کا کچھ علاقہ جو تھا، جو کم سے کم مطلب یہ کہ سرحد کے قریب تھا، وہاں کا ارادہ کیا، وہاں پہ حملہ کیا بھی، اور ابتدائی طور پہ وہاں کچھ فتوحات بھی ہوئیں، لیکن موسم سخت ہو گیا، اور وہ علاقہ جو ہے بڑا دلدلی اور بہت ہی دشوار گزار ہو گیا، تو وہاں سے فوج کو واپس بلانا پڑا۔ تو وہاں بھی جو امید تھی کہ وہاں سے مطلب یہ کہ کچھ تھوڑا سا اس جنگی مہم کے نتیجے میں کچھ مالی فائدہ بھی ہوگا، وہ اس سے بھی بالکل جاتے رہے۔ پھر یہ ہوا کہ کیا کہتے ہیں اس کے اس میں زمانے میں جب یہ ساری صورتیں ہوئیں، اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو اس کی ناکام منصوبے تھے، اور ان کی وجہ سے جو ملک میں مالی بحران مچا، تو لوگ جو ہے عوام الناس وہ بے انتہا پریشان ہو گئے، اور ظاہر ہے صرف پریشان ہونے کی بات صرف فکری طور پر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ فزیکلی پریشان ہوئے، اور فزیکلی پریشان بھی اس طرح سے ہوئے کہ ظاہر ہے مطلب یہ لوگوں کے پاس اگر آمدنی نہیں رہی، پیسے نہیں رہے، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ایک تو یوں فکر ہی یہ پریشانی کی بات ہے۔ پھر ایسی صورت میں مطلب ایک جو رواج ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں مطلب چوری اور ڈاکہ زنی کی طرف آ جاتے ہیں، کہ کسی طرح سے کہیں سے کوئی پیسہ حاصل کیا جائے، اس کی وجہ سے بدامنی شروع ہوئی۔ اس بدامنی کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہوئے کہ مختلف جگہوں پہ جو ریاستیں تھیں انہوں نے اپنے اپنے طور پہ یہ دیکھا کہ بھئی مرکز سے تو ہمیں مطلب کوئی مدد ملتی نہیں، لہٰذا ہمیں اپنا انتظام خود سنبھالنا چاہیے، تو پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ بغاوتیں پھوٹ گئیں، اور اکثر جگہوں پہ ریاستیں جو ہیں انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اب محمد تغلق نے ظاہر ہے مطلب ایسی جگہوں پہ جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں جہاں سے خود مختاری کا اعلان ہوا، وہاں پہ مطلب فوج لے کے بھی گئے وہاں، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوا کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ فوج کو یا تو ناکامی ہوئی یا درمیان میں کوئی اور مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے اس کو واپس آنا پڑا۔ تو یہ بغاوتیں جو ہے پریکٹیکلی کامیاب بھی ہو گئیں مرکزی حکومت کے خلاف، اور تو ایک تو مطلب یہ کہ یہ صرف مطلب محدود ہو گیا اس کا بادشاہ کا حلقہ اثر بہت تھوڑے سے حصے تک، اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ جن علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں ان میں سے کچھ علاقوں میں تو حکومتیں قائم ہو گئیں، ریاستیں قائم ہو گئیں، وہاں پہ راجہ مہاراجہ یا جو بھی مطلب مسلمان یا غیر مسلم جو حکمران ہوئے وہ ہو گئے، اور کم سے کم اس ریاست کی حد تک حالات جو ہیں وہ قابو میں آ گئے۔ لیکن بہت سی جگہیں ایسی بھی ہوئیں جہاں پریکٹیکلی کوئی حکومت ہی نہیں رہی، تو وہاں کیا حالات ظاہر ہے اور تباہ ہوئے، اس لیے جب حکومت ہی نہیں ہے عملاً کوئی،
تو پھر وہ ڈاکہ زنی اور چوری اور بدماشی اور اس قسم کے سارے معاملات جو ہیں لوگ نہایت غیر محفوظ ہو گئے. تو یہ محمد تغلق کے زمانے کا معاملہ رہا. اس میں وجے نگر کی ریاستیں، بہمنی ریاستیں، بنگال کی ریاستیں، مالابار کی، وارنگل کی، یہ مطلب تقریباً پورا بڑا علاقہ ہے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ یہ بدامنی کیفیت پیدا ہوئی جسے کنٹرول نہیں کیا جا سکا. سندھ میں بھی بغاوت ہوئی، اور سندھ میں بغاوت کے لیے یہ اپنی فوج لے کے خود روانہ ہوا اپنی سربراہی میں. اس میں یہ ہوا کہ ظاہر راستہ تو ہمیشہ سخت ہوتا ہے، اور بادشاہوں کے لیے بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے جتنا اور فوجیوں کے لیے ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی، بخار آنا شروع ہوا، اور ٹھٹھا میں جس وقت وہ تھا اس وقت یہ بالکل بستر پہ پڑ گیا، اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. اچھا، تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس کا دور حکومت تو ہو گیا ختم، لیکن دور حکومت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ملک کو بڑی مشکل صورتحال میں چھوڑ گیا، اس لیے کہ اب ظاہر ہے اسے ملک کہنا بھی اتنا آسان نہیں رہا. اسے کہنے کو ضرور مرکز ہے، دلی ہے، وہاں سے پورے ہندوستان پہ حکومت ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ مطلب اس کا کنٹرول کسی جگہ مرکز کا نہیں ہے. کسی جگہ سے مراد یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہوئی. اس کا تذکرہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں کافی تفصیل سے کیا ہے، اور محمد تغلق کا پورا دور جو ہے وہ اسی طرح سے گزرا ہے. اب اگر آپ غور فرمائیں، میں نے پچھلے میں تو ابھی عرض کیا تھا کہ یہ کچھ ایسی صورت ہے کہ کہنے کو یہ جو ہے یہ بہت عقل مند اور بہت سمجھدار آدمی تھا، لیکن ناکامی ہوئی. اور اس ناکامی کی بنیادی وجہ جو کہی جاتی ہے، اور جو بڑی مطلب سمجھ میں آنے والی وجہ ہے، مجھے تو کم سے کم اس جملے نے بڑا متاثر کیا تھا، کہ ہندوستان کی تاریخ میں جو جاہل ترین بادشاہ تھا وہ تھا اکبر، اور جو مطلب عالم ترین بادشاہ تھا وہ تھا محمد تغلق. ایک انتہائی ناکام اور دوسرا انتہائی کامیاب. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ جو جاہل بادشاہ تھا اس کے مشیر جو ہیں وہ اس کو بہت اچھے مل گئے تھے. اکبر کے نورتنوں کا تذکرہ تو ابھی آئے گا بھی، اور اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کافی، اور انشاءاللہ مطلب اسے تفصیل سے بات کریں گے. لیکن محمد تغلق کو ایسے مشیر کوئی نہیں ملے. اب اس میں تھوڑا سا صلاحیتوں کی بات ہوتی ہے. اکبر باوجود اپنی علم کی کمی کے اگر اس نے مشیروں کو انتخاب کیا تو کم سے کم انتخاب کی صلاحیت تو اس میں اچھی تھی، یہ تو ماننی پڑے گی، جو شاید اس میں نہیں تھی. تو بہرحال مطلب یہ صورتحال پیدا ہوئی. امن بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ امن بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اگر مجھ پر اٹھائے تو گرا لیجئے، اگر اکرم صاحب کو اٹھائے تو بسم اللہ. آپ پہ تو اٹھانا مشکل ہے. وہ اچھا، اکرم حسین صاحب آ گئے. ویسے بات یہ ہے کہ مجھے اس کا جواب کیا ہوگا کہ ایسے حالات میں جو یہ لوگ تھے، سب کے سب پوری ریاستیں تھیں، ہندوؤں نے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا اس سے، حالات سے؟ نہیں، فائدہ تو اٹھایا. یہ جو ریاستیں مطلب جو میں کہہ رہا ہوں، جو ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہو گئیں، وہ ہندو بھی تھے اس میں ہندو بھی تھے، بہت تھے. اچھا، اسے ہندو مسلمان دونوں تھے. مطلب اب اسے یہ دیکھ لیجئے کہ وجے نگر وہ اس میں کیا کہتے ہیں دکن میں جو بہمنی ریاستیں قائم ہوئی وہ تو مسلمان قائم ہوئی، لیکن یہ کہ وجے نگر میں اور وارنگل میں اور کیا کہتے ہیں سندھ میں تو شاید نہیں قائم ہو سکی. تو لیکن یہ کہ وہاں اور جگہوں پہ ہندو ریاستیں بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گئی. لیکن بیشتر جو تھے وہ مسلمان تھے زیادہ.
نہیں بیشتر مسلمان نہیں تھے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ اچھا بیشتر مسلمان تھے. چلیے کہنا ہی چاہیے ایکچولی بیشتر. دیکھیے اس کا اسٹرکچر سمجھ لیں اس زمانے کی اور اس کے بعد کی بھی تمام حکومتوں کا، کہ ملک میں ہندو آبادی کی کثرت تھی، اکثریت تھی، اب بھی ہے. تو مختلف راجا مہاراجے جو تھے وہ ان کی اپنی اپنی ریاستیں تھیں. جو اسٹرکچر رہا ہے ہندوستان میں، وہ جو اچھے وہاں کے بادشاہ گزرے، کامیاب بادشاہ بھی گزرے ہیں، انہوں نے اس ہندو ریاستوں کے اسٹرکچر کو تباہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو کسی طرح سے ایسا کر دیا ہے کہ وہ بادشاہ کے ایک طرح سے فرما بردار ہو گئے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس بات کو اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ بادشاہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بادشاہ حملہ کرتا ہے اور آپ کو شکست دے دیتا ہے، تو شکست کی صورت میں ظاہر قتل و غارت جو ہوگا آپ کا کم سے کم اور آپ کے خاندان والوں کا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا. اور مطلب ظاہر ہے حکومت بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور اگر آپ بادشاہ کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں تو بادشاہ جو ہے وہ آپ کو مطلب یہ کہ آپ کو تمام سپورٹ دے رہے، تو آپ کی حکومت ویسی کی ویسے قائم رہتی ہے. صرف یہ ہے کہ آپ بادشاہ کو جواب دہ ہو جاتے ہیں. تو زیادہ تر ہندو ریاستوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہمیشہ. یہ پورے اسلامک جو دور جتنا بھی رہا ہے مسلمانوں کا دور، وہاں اس میں یہی طریقہ اختیار کیا کہ وہ بادشاہ کے مطیع رہے. جنہوں نے بغاوت کی ان کو بغاوتوں کے لیے جنگ ہوئی، اور جنگ میں اکثر و بیشتر مطلب مسلمان حکومتوں کو اکثر و بیشتر کامیابی ہوئی. کبھی کبھی نہیں بھی ہوئی لیکن اکثر و بیشتر کامیابی ہوئی. تو اسٹرکچر میں کبھی ہندی ریاستوں کا وجود جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان تھے، زیادہ تر مسلمان نہیں تھے، زیادہ تر ہندو ریاستیں تھیں. خوب، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. دیکھیے اب یہ ہوا ہے کہ محمد تغلق کا تو انتقال ہو گیا، لیکن محمد تغلق کا ایک سمجھ لیں کہ ایک اس کا ایک چزا زاد بھائی تھا. غیاث الدین تغلق کا بیٹا جو تھا وہ تو محمد تغلق تھا. غیاث الدین تغلق کا بھائی جو ہے اس کا نام رجب تھا. اچھا، رجب کا بیٹا جو ہے اس کا نام تھا فیروز. تو محمد تغلق کے ساتھ یہ فیروز جو ہے کافی عرصے تک رہا، اور مطلب یہ کہ یہ اس سے خاصا متاثر کیا اپنے کاموں سے. تو محمد تغلق جو اس سے بہت خوش تھا، تو وہ مطلب یہ کہ اس کو اپنا جانشین بنا گیا. تو محمد تغلق کے بعد جو حکومت آئی ہے وہ فیروز شاہ تغلق کے پاس آئی ہے. یہ خیال ہے کہ محمد تغلق کا پیریڈ جو ہے وہ 1325 سے لے کے 1351 تک ہے، یعنی تقریباً 26 سال. اور اس کے انتقال پہ کس کا جملہ ہے، بہت 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 مشہور جملہ ہے کہ اچھا ہوا عوام کی اس سے جان چھوٹی اور اس کی عوام سے جان چھوٹی. تو یہ جملہ آپ کسی بھی حکمران پہ مطلب یہ کہ کر سکتے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ جو بغاوتیں ہوئی تھیں اس نے ظاہر اس کو بہت نیندیں اڑا رکھی تھیں. تو اور بغاوتیں ظاہر مطلب یہ کہ عوام کی طرف سے ہی ہوئی تھیں، اور عوام جو ہے وہ اس کے طرز حکومت سے بہت پریشان تھی، اسی لیے بغاوتیں ہو رہی تھیں. تو دونوں کی ایک دوسرے سے جان چھوٹی. یہ بہت مطلب کسی بڑے مشہور آدمی کا یہ جملہ ہے. فیروز تغلق کا باپ یعنی محمد تغلق کا چچا رجب جو ہے، جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت فیروز کی عمر جو ہے وہ کل 7 سال تھی. تو 7 سال کی عمر میں شخص یتیم ہو گیا تھا. اچھا، جس وقت محمد تغلق کو حکومت ملی ہے، جب اس کی تخت نشینی ہوئی ہے یعنی سن 1325 میں، تو اس وقت یہ جو ہے یہ 18 سال کا تھا. اچھا، لیکن تھا انٹیلیجنٹ، بڑا منتظم آدمی تھا. تو محمد تغلق نے اس کو اپنا
امیر نائب بنا لیا, 12,000 سوار رکھنے کی اجازت دی. وہ ایک زمانے میں منصب ہوتے تھے 5,000 10,000, تو یہ 12,000 تھا. اور یہ مطلب انتظامی معاملات میں محمد تغلق کی مدد کرنے لگا. اچھا, لیکن جس وقت محمد تغلق کا انتقال ہوا اور جس کی حکومت قائم ہوئی, تو اس وقت بھی ظاہر اتنی آسانی سے حکومت قائم نہیں ہو گئی. اس میں مسئلے پیدا ہوئے. ایک تو جو مرکز میں یعنی دلی میں جو محمد تغلق کے نائبین میں سے, محمد تغلق تو سفر پہ تھا اس وقت, آپ جب یاد ہوگا بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ سندھ کے مطلب بغاوت کو فروغ کرنے گیا تھا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. تو دلی میں جو معاملات کا ناظم تھا اس کا نام تھا خواجہ جہاں. اس نے ایک شخص کو یہ کہہ کے کہ یہ محمد تغلق کا بیٹا ہے اور اس کی جانشینی, اس کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا. اچھا, اب ادھر فیروز شاہ جو ہے اس کو جب اطلاع ملی تو پھر وہ واپس دلی کی طرف آیا, اور ظاہر دلی کی طرف آنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی اس نئے بادشاہ سے جنگ ہوتی. لیکن خواجہ جہاں جو ہے جس نے یہ کام کیا تھا اس کو شاید اندازہ ہو گیا, تو اس نے مطلب یہ کہ اس کے پہنچنے سے پہلے وہ ان کے پاس پہنچ کے اس نے معذرت کر لی اور خاصی معافی تلافی کی, توبہ کی. تو اس نے مطلب یہ کہ فیروز شاہ تغلق نے اسے معاف کر دیا. نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کے لیے اس کو جاگیر عطا کر دی. صرف یہ ہوا کہ دلی میں یعنی بلکہ سرکاری جو اس کا عہدہ تھا وہ اس کے پاس نہیں رہا, لیکن اسے جاگیر عطا کی, تم جاؤ ہم مطلب زندگی گزارو عیش کے ساتھ. اب یہ الگ بات ہے کہ وہاں جب واپس جا رہا تھا تو راستے میں مطلب یہ کہ اس کے قافلے پہ ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور اس میں وہ مارا گیا. لیکن ایسی کوئی کہیں سے کہیں کوئی روایت بھی نہیں ملتی کہ اس کے مارے جانے میں فیروز شاہ تغلق کا اشارہ یا اس کا کوئی حکم ہوگا. لہٰذا اس بات کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ واقعہ ہے. اسی طرح سے محمد تغلق کی ایک بہن تھی اور ان کا نام تھا خداوند زادہ. وہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی. یعنی یہ سمجھے اب یہ بات کیسے بنی کہ یہ فیروز شاہ تغلق تو محمد تغلق کا چچا زاد بھائی تھا, اور یہ جو خداوند جو تھی, خداوند زادہ, یہ محمد تغلق کی بہن تھی. تو یہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی. تو اس نے بھی مطلب عمرہ سے, امیروں سے مطلب یہ کہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہا, ظاہر ان سے دوسرے الفاظ میں مشورہ کیا. تو لیکن یہ کہ اس وقت یہ ہوا کہ اس کو سمجھایا گیا کہ دیکھیے ملک کے حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں, تمام بغاوتیں ہو رہی ہیں, ملک کا کوئی مرکزی نظام نہیں ہے. اس وقت اگر آپ یہ کام کریں گی تو نقصان بھی اٹھائیں گی خود بھی, اور اس کے ساتھ خود بھی اٹھائیں گی نقصان, بیٹا بھی آپ کو بادشاہ نہیں بن پائے گا. اس لیے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ فیروز شاہ کے ساتھ ہیں اس وقت, اور ملک کے نظام میں اور خرابی ہوگی جو پہلے سے ہی بہت کنٹرول میں نہیں ہے. تو خیر یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اپنے اس ارادے سے بظاہر تو باز آ گئی. لیکن یہ جو ہے یہ مطلب یہ بات جو ہے یہ بات بس بظاہر ہی رہی, اس لیے کہ جب یہ بعد میں جب یہ دلی آ گیا ہے اور دلی آ کے اس نے مطلب انتظام سنبھالا, اور تو انتظام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ظاہر یہ بھی ہوا کہ یہ جو زنان خانہ ہے وہاں کا وہ کرنے گیا, کیا کہتے ہیں, معائنہ کرنے یا کسی وجہ سے وہاں مہمان کے طور پہ گیا.
لیکن یہ جو بیٹا تھا داور، جس کو وہ بادشاہ بنانا چاہتی تھی ماں، وہ بہرحال مطلب سمہاؤ بادشاہ کو وفادار تھا. اس نے خاموشی سے اسے کچھ اشارہ کر دیا، اور یہ اشارے کو اس نے سمجھا، اور یہ فوراً بھاگ کے اس نے اپنی جان بچائی. اور پھر اس کے بعد محل کی جو محل تھا اس کا اس کی پھوپھی کا، خداوند زادہ کا، اس محل کا مراسہ کر لیا گیا، اس کے تمام جائیدادیں ضبط کر دی گئیں، اسے اور اس کے خاوند کو جلاوطن کر دیا گیا، اور تمام شرکائے سازش جتنے تھے ان سب کو سزائیں دی گئیں. تو اس طرح سے تخت نشینی کا معاملہ جو ہے، اس میں جو دو مسائل سامنے آئے تھے، یہ مسائل پھر ختم ہوئے. لیکن ظاہر ہے یہ مسائل ختم ہوئے تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آسانی سے ختم نہیں ہوئے تھے. دونوں جو ہیں اپنی اپنی جگہ بہت بڑا خطرہ تھے، لیکن بہرحال الحمدللہ کہ اس نے ان پر قابو پا لیا. اب فیروز تغلق کا جو پیریڈ ہے وہ 1351 سے لے کے 1388 تک، یعنی تقریباً 27 سال کا پیریڈ ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ سلاطین کی تاریخ جو ہے، ہندوستان کی جو مطلب جو سلطان گزرے ہیں، یہ خیال ہے کہ مغلیہ پیریڈ سے پہلے ہندوستان میں جو حکومت قائم رہی ہے وہ سلاطین کہلاتے تھے. اور سلاطین اس لیے کہلاتے تھے کہ انہیں مطلب دربار خلافت سے سلطان کہنے کا حق دے دیا گیا تھا. اور یہ حق جو ہے، یہ سمجھیے کہ محمود غزنوی جو ہے اس کو بھی سلطان کہنے کا حق دیا گیا تھا. یہی حق جو ہے محمد غوری کو اور پھر اس کے بعد سب لوگوں کے پاس رہا. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ سلاطین کہلاتے. تو سلاطین کا پیریڈ جتنا ہے اس میں فیروز شاہ تغلق کا یہ زمانہ جو ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پرامن زمانہ تھا. اس نے تمام بغاوتوں پہ قابو پایا، پورے ملک کا انتظام جو ہے وہ ٹھیک کیا، امن کا دورہ ہوا. یہ نہایت سخی، نہایت فیاض، بہت رحم دل آدمی تھا. اس نے لوگوں کو جو ہے مطلب لوگوں کی شکایتیں سنی، ان کی شکایتیں دور کی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب لوگ اس سے خوش تھے تو اپنے مطلب زمینوں پہ بھی اچھا کام کرنے لگے، ان کو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ملنے لگا، سرکار کی آمدنی بھی بڑھی. آمدنی بڑھنے کی وجہ سے گنجائش ملی کہ عوام الناس کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کیا جا سکے، تو زیادہ پیسہ بھی خرچ کیا گیا. اور اسی کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر جو مطلب عوام کی حفاظت کے انتظامات ہو سکتے ہیں امن و امان کے حوالے سے، وہ بھی کیے گئے. تو یہ 27 سال کا پیریڈ جو ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا بڑا امن و امان کا پیریڈ تھا. اس میں لوگ بہت خوش تھے. اس سلسلے میں مذہبی اعتبار سے تو اس نے مطلب یہ بات تو ٹھیک ہے، خود تو مسلمان تھا اور اچھا مسلمان تھا، لیکن مذہبی رواداری کا اس کا بڑا سلسلہ رہا، اور کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے اس نے مطلب کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا. اس کے زمانے میں وحشیانہ سزائیں جو تھیں وہ بالکل ختم کر دی گئیں، اور اسی طرح سے ٹیکسز وغیرہ کم کر دیے گئے. ایک جو کام اس کے زمانے میں بہت بڑا ہوا، جو ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی رہا ہو لیکن چھوٹے موٹے پیمانے پہ ہوگا، ایسا رہا ہوگا کہ اس کا کوئی ایسا تذکرہ بھی کسی نے شاید ضروری نہیں سمجھا. اس نے ایک باقاعدہ ایک شفا خانہ بنوایا، ہاسپٹل بنوایا، جو مطلب یہ کہ عوام الناس کے لیے اور خاص طور سے غریب غربا کے علاج کے لیے تھا، جہاں مفت علاج ہوتا تھا. اور اسے مطلب یہ کہ اس میں جتنی جدید ترین سہولتیں ہو سکتی تھیں علاج سے متعلق وہ وہاں پرووائڈ کی گئی تھیں. اور یہ ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ پہلا ہاسپٹل ہے باقاعدہ اس نوعیت کا جو وہاں قائم ہوا. اور ظاہر ہے مطلب اس قسم کے ہاسپٹل اب بھی ملتے ہیں ساری دنیا میں. تو لیکن اس کی جو باقاعدہ ابتدا ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ اس سے پہلے نہیں تھا، رہا ضرور تھا. خاص طور سے عرب وغیرہ میں تو جو خلافت کا پیریڈ تھا وہاں تو تھا ہی، لیکن ہندوستان میں کوئی ایسی بڑی روایت کہیں نظر نہیں آتی. اسی طرح سے باقاعدہ ایک
دفتر روزگار قائم کیا, امپلائمنٹ کا ایکسچینج ٹائپ کی چیز, اس کا دفتر قائم کیا, اور اس کے ذریعے لوگوں کو انتظامات کا سلسلہ مطلب کرنا پڑا. اسی طرح سے اسلامی قوانین جو ہیں وہ مطلب یہ کہ ان کو نافذ بھی کیا, اور جہاں 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 تھے ان کو نافذ رکھا بھی, تو لیکن یہ کہ اس کو غیر مسلموں پہ زبردستی مسلط نہیں کیا. تو جسے ہم کہتے ہیں پرسنل لا, وہ پرسنل لا غیر مسلموں کے لیے بالکل مطلب محفوظ رہا. جو مطلب اسٹیٹ کے لا تھے انسانی سلسلے سے, وہ بہرحال اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اس میں کوئی غیر اسلامی معاملہ جو ہے وہ نہ آنے پائے. بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی یہ نہیں تھا, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل جاہل تھا, لیکن جیسے محمد تغلق کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا, یہ بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. لیکن اس کا سلسلہ یہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی قدر بہت کرتا تھا. تو اس کے دربار میں عالم فاضل قسم کے لوگ جو تھے وہ بہت تھے. اس نے علماء کے وظیفے مقرر کیے, اس نے شاہی سرپرستی میں بہت سے مطلب ہائر گریڈ والے مدرسے قائم کیے, اور مطلب یہ کہ اس نے ایک مطلب زمانے کی تاریخ بھی لکھوائی, اس کو تاریخ فیروز شاہی کے نام سے جانا جاتا ہے. بہت سی سنسکرت کی کتابوں کا ترجمہ فارسی میں کروایا, اسے کہ اس وقت تک کا آفیشیل لینگویج فارسی تھی. تو اس طرح سے مطلب اس کا مطلب پیریڈ جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت اچھا رہا. تعمیرات اس کے زمانے میں کافی ہوئیں, اور کیا کہتے ہیں اب بھی اس کی بنائی ہوئی جو ہیں وہ تعمیرات نظر آتی ہیں. فیروز شاہ کوٹلہ وغیرہ کا تذکرہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یہ اسی کے زمانے کے بنائے ہوئے کی جگہ ہیں. اس اعتبار سے سوائے اس کے کہ کچھ فوجی مہمات ہوئی ہیں جو مطلب بغاوتیں وغیرہ جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تھیں, مطلب ایکسپینشن کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہا, یعنی اس نے اسٹیٹ کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہا, جتنی تھی اس کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہا. اس کے لیے کچھ مطلب مہمات ہوئی ہیں, فوجی مہمات اڑیسہ پہ ہوئی, نگر کوٹ پہ ہوئی, سندھ پہ ہوئی, بنگال پہ ہوئی, لیکن یہ صرف اس حد تک کہ وہاں جو بغاوت ہیں ان کو کنٹرول میں لایا جائے. تو اور اسی کی وجہ ظاہر ہے پورے ملک کا انتظام جو ہے ٹھیک ہوا. اور باتیں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس نے مطلب یہ کہ مالیات کا نظام ٹھیک کیا, فوجی نظام بہت بہتر کیا, جاگیرداری کا نظام جو ہے وہ اب اس میں تھوڑا سا یہ ہوا کہ جاگیرداری کا نظام علاؤ الدین خلجی نے ختم کر دیا تھا بالکل, اس نے اس کو دوبارہ رائج کر دیا. اچھا, اب اس کو دوبارہ رائج کرنے کی وجہ سے امن و امان تو قائم ہو گیا, لوگ خوش بھی ہو گئے, اس کے وفادار بھی ہو گئے, لیکن اس کے بعد میں نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلے. اس سے کہ جاگیرداری نظام میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی علاقے میں لوگوں کے پاس طاقت آ جائے, اختیار آ جائے, تو پھر ان پہ بغاوتوں کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا, فیروز شاہ کے زمانے میں, فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں تو ایسا معاملہ نہیں ہوا, اور کوئی ایسی خاص بغاوتیں نہیں ہوئیں, لیکن فیروز شاہ تغلق کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ خاصے تکلیف دہ نکلے ہیں. تو اس طرح سے یہ 27 سال کا پیریڈ فیروز شاہ تغلق کا گزرا ہے. اس میں جتنی مطلب ضروری باتیں تھیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں. باقی تفصیلات جو ہیں, ظاہر تفصیلات تو ہر چیز کی کچھ نہ کچھ مل جاتی ہیں, لیکن تفصیلات کوئی ایسا خاص اہم نہیں ہے. اگر کسی سوال کے سلسلے میں کسی جگہ تفصیل پیش آئی تو وہ میں مطلب یہ کہ عرض کر دوں گا. اب اس سے پہلے کہ میں فیروز شاہ تغلق سے آگے جاؤں, تھوڑا سا پیچھے میں جانا چاہتا تو میں یہ تھا کہ شاہنواز صاحب موجود ہو تب میں گفتگو کرتا اس سلسلے میں, اس لیے کہ انہوں نے پچھلے میں تو ایک سوال اٹھا دیا تھا, لیکن میرا خیال اس کا ذکر ہو جانا چاہیے, وہ نہیں ہے تو بھی. غیاث الدین تغلق جو ہے, یعنی تغلق سے پہلے, تغلق کا باپ, جہاں سے خاندان تغلق کی ابتدا ہوئی ہے,
غیاث الدین تغلق جو ہے اس کے زمانے میں نظام الدین اولیاء جو تھے وہ بھی اس کے زمانے میں حیات تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ نظام الدین اولیاء سے اس کا بڑا جھگڑا چلا ہے، اور جھگڑے کی جو روایتیں جو جھگڑے کی مشہور ہیں ان میں سے ایک روایت تو یہ ہے کہ اس نے ایک غیاث الدین تغلق نے ایک دلی کے قریب ایک شہر آباد کرنا چاہا تغلق آباد کے نام سے۔ اچھا، اس نے حکم یہ دیا کہ جتنے اس علاقے کے معمار اور مستری ہیں وہ جو ہے اپنا سارا کام چھوڑ کے، اور اس ابتداً تو اس کا قلعہ ہی بننا تھا، اس قلعے کی تعمیر میں جٹ جائیں۔ اچھا، اب اسی زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے وہ ایک باولی بنوا رہے تھے۔ باولی مطلب یہ کہ آپ سبھی لوگ سمجھتے ہیں باولی کسے کہتے ہیں، یہ ایک خاص قسم کا کنواں کہہ لیجئے، لیکن وہ کنواں صرف ہماری یہاں کی جیسے نہیں ہوتا تھا کہ ایک زمین کے اندر ایک ہول ہو، بلکہ وہ بہت سیڑھیوں کے ساتھ بڑا لمبا چوڑا اس کا سلسلہ تھا۔ تو وہ ایک باولی بنوا رہے تھے جو مطلب ظاہر ہے مطلب ان کا ایک سلسلہ ایسا تھا کہ جو ان کے پاس لوگ آتے تھے تعلیم و تربیت کے لیے یا ان سے مطلب فیض حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تھا کہ وہاں ان کے رہنے کا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے گا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اب جب بادشاہ کا یہ حکم یہ آ گیا کہ صاحب ایسا ہے کہ تمام راج مستری مزدور جو ہیں وہ سب کے سب مطلب قلعہ کی تعمیر میں لگ جائیں گے اور کوئی ادھر ادھر کو کوئی کام نہیں کر پائے گا، تو مشکل پیدا ہو گئی۔ جو کاریگر لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ دن میں تو وہ بادشاہ کے ہاں کام کرتے رہے، سرکاری حکم تھا، لیکن رات میں وہ انہوں نے ایڈیشنل کام لیا اور وہ اس باولی کی تعمیر میں کرتے ہیں۔ جب بادشاہ کو اچھا بادشاہ اس زمانے میں یہاں تھا نہیں، بنگال میں تھا، جب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور ظاہر ہے ناراضگی کا اظہار اس لیے ہے کہ حالانکہ مزدور اسے وقت تو دے رہے تھے سب، لیکن ظاہر ہے اگر آپ دن رات کام کریں گے اور سونے کا وقت کم ملے گا تو کام کی اسپیڈ میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اسے ناراض ہو کے یہ حکم دے دیا کہ ان کو نظام الدین اولیاء کی درکار پہ تیل نہ بیچا جائے۔ یعنی تیل نہ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ چراغ نہیں جل سکتے تھے، لیمپ نہیں جل سکتے تھے، اس کی روشنی نہیں ہو سکتی تھی، تو رات کا کام وہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، اس حکم کو ڈیفائی بھی نہیں کیا گیا اور ڈیفائی کیا بھی گیا، یعنی ڈیفائی نہیں کیا گیا تو یوں کہ لوگوں نے تیل بیچنا تو بند کر دیا یا تو ہے، لیکن اب جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کرامت کے طور پہ ان کے جتنے مطلب ٹینک تھے پانی سے بھرے ہوئے، ان کو ان کی مطلب نظام الدین اولیاء کی دعا اور کرامت کی وجہ سے وہ اس میں سے زیادہ تر جتنی ضرورت تھی کم سے کم اتنے، وہ پانی جو ہے وہ تیل میں کنورٹ ہو گیا اور انہیں تیل کی سپلائی کی کوئی ضرورت نہیں رہی، سے کہ ان کے اپنے پاس سے اتنی گنجائش پیدا ہوگی۔ واللہ عالم یہ ان کی کرامت تھی یا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اسی طرح سے روایت مشہور ہوئی ہے۔ پھر اس میں ایک بد دعا بھی آتی ہے کہ نظام الدین اولیاء نے ایک بد دعا دی تھی اس کو، اور وہ بد دعا بھی بڑی اچھا دلچسپ جملہ ہے کہ یا بس گجر یا رہے اجڑ، یعنی یا تو یعنی یہ دعا مانگی گئی کہ یا تو یہاں پہ صرف مال مویشی والے گوالے قسم کے لوگ جو ہیں ان کی آبادی ہو، اور یا پھر یہ بستی اجڑ جائے۔ اور پریکٹیکلی ہوا یہی ہے کہ وہ تغلق آباد کبھی آباد نہیں ہو پایا۔ اس وقت بھی تغلق آباد کا قلعہ جو ہے وہ موجود ہے اور آثار قدیمہ کے طور پر اسے لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ اب بھی ویران اور اجڑا ہوا قلعہ ہے۔ تو یہ اسے اس دعا کی قبولیت کی بات بھی کہی جا سکتی ہے، اور بہرحال یہ روایت مشہور ہے۔
دوسری بات یہ ہوئی کہ اسی بات پہ بادشاہ نے ناراض ہو کے بنگال میں اس نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، میں مطلب یہ کہ میں دلی پہنچ جاؤں تو پھر میں انہیں شدید سزا دوں گا. یہ بات جب نظام الدین اولیا کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ہنوز دلی دور است، کہ ابھی تو دلی بہت دور ہے. اور یہ ہوا واقعہ کہ دلی پہنچنے سے پہلے ہی اس کا غیاث الدین تغلق کا انتقال ہو گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا ہوا تھا کہ اس نے کیا کہتے ہیں اسی تغلق آباد میں بادشاہ کے استقبال کے لیے ایک محل بنوایا تھا محمد تغلق نے، بیٹے نے. اور وہ محل جو ہے وہ لکڑی کا محل تھا، وہ گر پڑا آسمانی بجلی کے گرنے کی وجہ سے، اور اس میں وہ مطلب دب کے اسے اتنے زخم آئے کہ وہ بچ نہیں سکا. تو وہ ہنوز دلی دور است والا معاملہ بھی بہت مشہور ہوا، اس لیے کہ اس کے لیے دلی بہت ہی دور ثابت ہوئی. اچھا، یہ دونوں روایتیں، یہ پورا قصہ جو ہے جو بیان کیا گیا ہے، مجھے اس میں بالکل درست نہیں معلوم ہوتا مجھے. اچھا، وجہ اس کی جو بالکل سیدھی سادی سی یہ ہے کہ ایک تو غیاث الدین تغلق کے بارے میں یہ بات باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ وہ فقیروں اور درویشوں اور اولیاء اور بزرگ کا بہت احترام کرتا تھا، اور ان کو باقاعدہ وہ وظائف بھی دیتا تھا اور ان سے دعائیں بھی کرواتا تھا اپنے لیے. تو ایسا شخص جس کی نظر میں بزرگان دین کا اتنا احترام ہو، وہ اتنا سخت رویہ اختیار کیسے کر سکتا ہے؟ ایک تو بات یہ اس حوالے سے مجھے سمجھ بات نہیں آئی. لیکن اس سے زیادہ مضبوط بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہیں حضرت امیر خسرو جو ہیں وہ نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں سے تھے، اور ان کے جو قریب ترین بڑے جو مشہور لوگ ان کے سلسلے کے مشہور ہوئے ہیں نظام الدین اولیاء کے، اس میں سے جو دو بڑے نام ہیں وہ ایک نصیر الدین چراغ دہلوی کا ہے اور دوسرا امیر خسرو کا ہے. اچھا، ظاہر ہے جو مرید ہیں اور جو اس درجے کے مرید ہیں، امیر خسرو کے بارے میں تو آپ کو یہ روایت پچھلی مرتبہ بھی آئی تھی، اور بات ہے کہ وہ جب یہاں پہنچے ہیں دلی تو انہیں پتہ چلا کہ نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہاں مطلب یہ کہ وہ ان کے مزار پہ پہنچے، اور مزار پہ انہوں نے جو مطلب یہ کہ وہ جو شعر پڑھا ہے کون سا، دیکھیے یہاں پہ ہمارے وہ کام آ جاتے شاہنواز صاحب، وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ مطلب ایک گیت پڑھا اور اس کے بعد وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا. تو جب اس درجے کا ان کے یہ مرید تھے، اس درجے کے عقیدت مند تھے. آن دی ادر ہینڈ یہی امیر خسرو جو ہیں یہ سرکاری شاعر بھی تھے، فیروز شاہ غیاث الدین تغلق کے یعنی درباریوں میں شمار تھے، درباری شاعر تھے. ان کو بہت بڑی تنخواہ ملتی تھی وہاں سے، اور اس سے پہلے بھی مختلف بادشاہوں کے درباری شاعر رہے ہیں. انہوں نے فیروز شاہ کے کہنے پہ باقاعدہ ایک بہت بڑی نظم بھی لکھی ہے، جو مطلب کتاب کی شکل میں، مطلب اچھی مضخیم کتاب کی شکل میں اب بھی موجود ہے، کتب خانوں میں مل جائے گی، لائبریریز میں مل جائے گی. تو اگر مطلب یہ کہ فیروز شاہ کو کسی وجہ سے غیاث الدین تغلق کو کسی وجہ سے اتنا عناد ہو گیا نظام الدین اولیاء سے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ امیر خسرو جو ہیں وہ اس کے دربار میں رہتے اور اس مطلب یہ کہ اس بات کو سہ جاتے. تو یہ بات مجھے بالکل مطلب یہ کہ ایسی لگتی ہے، واللہ عالم، مطلب یہ کہ میں میرا جملہ جو اکثر جو ہوتا ہے میں اسی کو دہرا رہا ہوں کہ میں ان واقعات کی تردید تصدیق کرنے سے تو بالکل قاصر ہوں، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کیا بات واقعی صحیح ہے، کیا بات واقعی صحیح نہیں ہے. لیکن ان دو باتوں کو بنیاد پہ، امیر خسرو کی بنیاد پہ اور اس کے اپنے مزاج کی بنیاد پہ غیاث الدین تغلق کے اولیاء کے سلسلے میں، ان دو باتوں کی وجہ سے مجھے یہ واقعہ مطلب بہت زیادہ یہ روایت مضبوط نہیں لگ رہی ہے.
لیکن بہرحال ممکن بھی ہے، واللہ عالم۔ الیاس بھائی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی وہ جی جی میں نے آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ ہم نے خاندان غلامہ بھی دیکھا ہے، خلجی بھی دیکھے ہیں، تغلق تک ہم پہنچے ہیں، جی تو ان ادوار میں تعمیرات بھی ہوئی ہیں، جی شعر و شاعری بھی ہوئی ہے، مدرسے بھی قائم ہوئے ہیں۔ جی تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے دور حکومت بھی رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں درمیان میں کوئی اور قوم یا کوئی اور تہذیب والے لوگ بھی آگے ہوں۔ جی 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 اس پورے کی پوری یہ 3-4 صدیاں بن جاتی ہیں آلموسٹ، جی تو کوئی خاص طور پر تعلیمی میدان میں ان لوگوں کی کیا خدمات رہی ہیں، اور تعلیمی میدان میں کوئی ترقی نظر نہیں آتی، جبکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں کسی حد تک ایک سائنسی اور فنی تعلیم اور انڈسٹریل دور جو ہے وہ شروع ہو رہا تھا سلولی۔ تو کوئی اس کی خاص وجہ رہی ہے، یا جو ہمارا وہ کلچر تھا ہندوستان کا جیسا بھی تھا، آپ جس طرح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کلچر کی یہ وجہ تھی، یا جو اس وقت کے بادشاہ تھے یا سلاطین تھے وہ اس پہ وہ بھرپور توجہ نہیں دے سکے؟ یہ ریاض بھائی بہت بہت اہم سوال ہے، اور اس سلسلے میں یہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی مدرسے اور اسکول اور کالج وغیرہ تو قائم ہوتے رہے ہیں، تمام بادشاہوں نے کرائے ہیں، تعلیم کا سلسلہ رہا بھی ہے، اور اکثر جگہوں پہ مطلب یہ روایتیں بھی ملی ہیں کہ ایک ایک گاؤں میں یعنی ایک ایک گاؤں میں اسکول ہوتے، سرکاری خرچ پہ چلتے تھے، مدرسے تھے۔ دیکھیے اس میں اس بات کو پہلی بات تو یہ سمجھے کہ ہم اس وقت جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ ہماری 14ویں صدی ہے، یعنی غیاث الدین تغلق خاندان کا زمانہ جو ہے وہ سن 1320 سے شروع ہوتا ہے، اور جس کا خاتمہ ہوا ہے 1412 میں، تو تقریباً 100 سال کا پیریڈ ہے، اور یہ 14ویں صدی ہے۔ یہ وہ صدی ہے جب تک یورپ جو ہے وہ مطلب وہ اٹھا نہیں تھا، اور وہاں رینیساں کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہونا شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کا کمپیریزن اگر ہم مطلب یہ کہ وہاں سے کریں تو وہاں سے تو اس وقت بنتا نہیں ہے۔ اس وقت جو تہذیب تھی بنیادی طور پہ وہ تو مطلب جو تعلیم تھی وہ تو اسپین میں تھی، اور اسپین میں سائنسی ترقی وغیرہ کا جو حال اور سائنسی تعلیمات وغیرہ کا جو ذکر ہے وہ مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ تو اپنی جگہ بہت تھا۔ اچھا، لیکن ایک بات جو اس کے ساتھ تھوڑی سی جو سائڈ پہ رکھنی ہے، ہم یہ بات ایزیوم کر لیتے ہیں کہ سم ہاؤ ہندوستان میں جہالت تھی اور کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، اور یہ ہم بات اس بنیاد پہ فرض کر لیتے ہیں کہ صاحب انگریزوں نے تو بڑی ترقی کی ہے، انہوں نے بڑی سائنسی ترقی کی ہے، ہندوستان بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ بات مطلب ٹھیک بھی ہے، اور میں مطلب اس جملے کو بالکل غلط تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ انگریزوں کے نظام تعلیم سے پہلے ہندوستان میں جو لٹریسی پرسنٹیج ہے وہ کیا تھا؟ یعنی جو جتنی ڈاکومنٹیشن ہمیں ملتی ہے اس اعتبار سے پورے علاقے میں لٹریسی پرسنٹیج جو تھا وہ 90% سے زیادہ تھا، اور انگریزی نظام تعلیم رائج ہونے کے بعد سے وہ لٹریسی پرسنٹیج جو ہے اس وقت پاکستان میں غالباً 18% ہے، انڈیا میں شاید کچھ زیادہ ہو اس سے، تو اس سے آپ اندازہ لیجیے کہ انگریزی تعلیم آنے کے بعد سے ہمارا لٹریسی پرسنٹیج گرا ہے۔ اچھا، اب اسی سے تھوڑا سا اور بیکورڈ جا کے اگر آپ کیلکولیشن کریں تو اس کا مطلب یہ کہ تعلیم تو تھی اس زمانے میں، اور اگر آپ تعمیرات دیکھیں، خاص طور سے میں تعمیرات کا تذکرہ کروں، اس ایک بہت یہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں وہاں سائنس مطلب کالج کھل رہے تھے، آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ یونیورسٹی وغیرہ ٹائپ کے، اس وقت مطلب کہ ہمارے یہاں عمارتیں بن رہی تھیں، تاج محل بن رہا تھا اور ہرن محل بن رہا تھا اور وغیرہ وغیرہ۔ ذہن تعمیرات کو جا کے کبھی غور کیجیے، یعنی جتنی جو اس کی جو ٹیکنیکس اس میں استعمال ہوئی ہیں وہ آج تک
ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ابھی 10-15 25 سال 50 سال پہلے انٹروڈیوس ہوئی یورپ میں. جیسے مثال کے طور پہ تاج محل کی جو تعمیر ہوئی ہے اس میں جو کیا کہتے ہیں جو اس کی بنیاد بنانے کی ٹیکنیک ہے, مجھے اسے دیکھیے اس کا ٹیکنیکل نام کیا ہے, ویل فاؤنڈیشن. ہاں, ویل فاؤنڈیشن جو ہے وہ جا کے کبھی کوئی میرا خیال 100 سال بھی نہیں ہوئے جب وہ امریکہ میں پہلی مرتبہ انٹروڈیوس ہوئی کہ ویل فاؤنڈیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور ویل فاؤنڈیشن کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تاج محل کی تعمیر میں استعمال ہوئی ہے. اسی طرح سے اگر آپ غور فرمائیں تو یہ یعنی یہ بات بہت مشہور ہے اور مطلب ڈاکومنٹڈ ہے, اور جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے اس بات کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جو ایک جسے کیا کہتے ہیں ویژول ایفیکٹ, عام طور پہ کسی عمارت کو آپ دیکھیں تو قریب سے تو ظاہر عمارت کا سائز اور عمارت بہت بڑی نظر آتی ہے, جتنا اس سے دور چلے جائیں اتنی وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. تاج محل کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ اس سے جتنا دور چلے جائیں وہ اتنی پھیلتی ہے کہ وہ زیادہ بڑی محسوس ہونے لگتی ہے. تو یہ اس کا بھی کوئی مطلب انگریزی میں نام ہے, مجھے سے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت, ویژول ایفیکٹ ہے یا کچھ اس طرح سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا, اور پھر اگر یہ بات صرف تاج محل یا کسی ایک آدھ عمارت کی حد تک ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ ہاں بھائی ایسا ہے, کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صلاحیت اپنے طور پہ حاصل کر لی تھی, اور یہ صلاحیت اور لوگوں میں نہیں, پورے ہندوستان میں, پورے بر صغیر میں آپ چلے جائیے, چاہے ٹھٹھا میں چلے جائیں, چاہے بنگال میں چلے جائیں, جہاں جتنی تعمیرات ہوئی ہیں آپ کو سب میں یہ ٹیکنالوجی ملے گی اسی قسم کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹیکنالوجی موجود تھی, یہ سائنس موجود تھی, اور علم میں تھی اور عام تھی. اب اس کی ڈاکومنٹیشن کیوں نہیں ملتی, اس سے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا. ڈاکومنٹیشن یا تو ضائع کر دی گئی یا ڈاکومنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے آج کا رواج ہے, اور بہرحال جو بھی ہوا, لیکن یہ بات بالکل قطعی طور پہ درست نہیں ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان بالکل جاہل تھا. میرے خیال میں اس سوا یعنی یہ حد ہے اس بارے میں میرے علم کی. رشید صاحب ایک بات کہنے کی اجازت ہے؟ جی شاید. آپ نے بہت اچھی تفصیل سے بیان دیا, لیکن کم از کم میں الیاس صاحب کا سوال اس ضمن میں نہیں, میں اس طرح سے نہیں سمجھا تھا. یہ میرے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ آپ نے جتنے حوالے دیے ان عمارات کی تعمیر کے, وہ بالکل اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں اتنے بڑے بڑے قلعے وغیرہ بن گئے, ان کے پیچھے ضرور تربیت, تعلیم, ٹیکنیکس موجود تھیں. لیکن انگریزوں نے تو ہندوستان میں مغلوں کے رائج کیے ہوئے طرز تعلیم, پورے نظام تعلیم کو ایک طرح سے ختم کیا ہے. یہ بات لکھی جا چکی ہے. پھر انہوں نے جو رائج کیا وہ آبویسلی عوام کی تعلیم کے لیے نہیں تھا, وہ تو بابو بنانے کے لیے تھا سرکاری دفاتر میں. ان کا وہ مقصد نہیں تھا. وہ تو انہوں نے ایک اچھے خاصے ایڈوانس انڈسٹریلائزڈ ویل ایجوکیٹڈ ملک اور کلچر کو لے کر اس کو بیکورڈ کیا تھا. وہ بات یہاں پہ میرے خیال لاگو نہیں ہوتی. بات ہم تو کر رہے ہیں 13ویں 14ویں صدی کی, اور مجھے خود یہ تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ ان دنوں بہت سی بنیادی باتوں کی وضاحت غالباً تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی, ورنہ آپ جیسے لوگ اس کو بتاتے بھئی عوام میں مطلب کیا نظام تعلیم عام تھا, نہیں تھا, تعلیم کیا صرف کچھ لوگوں تک محدود تھی. یہ اس بات پہ میرے خیال ہے اس میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرا سوال مجھے کر لینے دیجیے, آپ مناسب وقت پہ اس کو ایڈریس کیجیے گا. شروع میں آج کے لیکچر میں شروع میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا بنگال, اور کئی نام لے کے ریاستیں, جی, جو آج کل اب ریاست کو اگر ہم اس ضمن میں سمجھیں جو انگریزوں نے بنائی ہندوستان میں,
یعنی ریاست اور صوبے میں فرق کیسے ان دونوں کے لحاظ سے؟ کیا آپ نے جب ریاست کا لفظ استعمال کیا تو کیا ہم اس کو آج کے لحاظ سے صوبہ سمجھے؟ نہیں کہ صوبہ وہ نہیں ریاست سمجھا. نہیں ہے جو انگریزوں نے 6000 بنائی تھی؟ نہیں مطلب دیکھیے ایسا ایک صوبہ نہ سمجھیں. صوبے تو مطلب ان تمام بادشاہوں نے صوبے تو بنائے انتظام کو چلانے کے لیے، لیکن عام طور پہ جو اس زمانے میں جو صورتحال رائج تھی، یعنی مسلمانوں کے آنے سے پہلے، وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہیں ان کے اوپر راجوں مہاراجوں کی گفتگو کی حکومت تھی. یہ راجے مہاراجے جو ہیں، یہ کوئی قنوج کا راجا تھا، کوئی میواڑ کا راجا تھا، کوئی مالوا کا راجا تھا، کوئی اجمیر کا راجا تھا، کوئی مختلف. تو یہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جس کے راجا کہلاتے تھے اور اس میں ان کی حکومت چلتی تھی. میں انہی علاقوں کو اسٹیٹ کہہ رہا ہوں، ریاست کہہ رہا ہوں، کہ الگ الگ انڈیپینڈنٹ علاقے تھے جو حکومت چلاتے تھے اپنی. آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں بھی ہو جاتی تھیں، اس سے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ ان کی ریاست پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن تو آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے. اور جب کوئی مرکزی حکومت بن جاتی تھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ جب مرکزی حکومت بنی تو ان میں سے اکثر ریاستوں نے مرکزی حکومت کے ساتھ الحاق کر لیا. تو یہ ریاست جو ہے، یہ جو انگریزوں نے بنائی ہے، انگریزوں نے بھی ریاستیں کوئی نئی نہیں بنائی تھیں، ممکن ہے کچھ بنائی بھی ہوں لیکن زیادہ تر نئی ریاستیں نہیں تھیں. یہ پرانی جو ریاستیں تھیں ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا انڈر برٹش رول، بالکل ویسے ہی جیسے مغلوں نے ایکسیپٹ کر دیا تھا. اس سے پہلے ایکسیپٹ کیا گیا تھا ان ریاستوں کو وجود کو ایکسیپٹ کیا گیا. ان راجا مہاراجا جو تھے ان کو وہاں کا سربراہ تسلیم کیا گیا. اس کا انٹرنل انتظام جو ہے وہ ان کی ذمہ داری قرار دیا گیا، اور یہ ہوا کہ اس انٹرنل انتظام کو مطلب یہ کہ اس میں کوئی رخنا نہیں پڑنا چاہیے، اور مالگزاری میں سے ایک حصہ آپ کو مرکز کو دے دینا ہے. تو ایک طریقہ یہ سمجھیے کہ لوز کنفیڈریشن تھی مرکزی حکومت، اور سوائے اس کے کہ وہ معاملات یا جو وہ احکامات جو پوری ریاست پر لاگو ہونے ہوتے تھے وہ ان ریاستوں میں اپنے اندر بھی اسے رائج کرنے کے پابند تھے. تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں، ریاستیں ہیں، وہ انگریزوں ہی نے بنائی ہیں. انگریزوں نے بھی پرانی ریاستوں کو ایکسیپٹ کیا ہے. دوسرا جو ان کا، میں اس کو بھی ایک منٹ میں ایڈریس کروں، اس سے زیادہ لمبی بات تو اس پر کر بھی نہیں سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات تو تعلیم کے اعتبار سے کہہ رہے تھے اس میں کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ تعلیم کے اعتبار سے کتنا کام ہوا ہے مختلف جگہوں پہ اور کس طرح سے ہوا ہے. دیکھیے اس کی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم طلب کرتے ہیں کہ صاحب جس طرح سے انگریزوں کے ہاں باقاعدہ، یعنی انگریزی نظام تعلیم قائم ہونے کے بعد باقاعدہ ڈگریز دینے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، ایسا ہی کوئی نظام تعلیم ہمیں پہلے دکھا دیجئے تو ہم مان رہے ہیں. کیا اس سے پہلے، یعنی انگریزوں میں تھوڑا سا میں ابھی تغلق وغیرہ سے آگے آ گیا ہوں، کیا انگریزوں سے پہلے ہمارے یہاں ادیب عالم اور ادیب فاضل کی ڈگریز نہیں ملتی تھیں جو بنیادی طور پہ انٹر گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے برابر تھیں؟ کیا نہیں، ایک تو ہاں مولوی فاضل، مولوی کامل، یہ کیا انٹر اور بی اور ایم اے کے برابر کی ڈگریز نہیں تھیں؟ بات یہ کہ نظام تعلیم تھا. یعنی یہ سمجھنے کہ جس وقت انگریزوں نے نظام قائم کرنے کی کوشش کی ہے اس وقت صرف بنگال میں کئی لاکھ مدارس تھے جو مطلب جن کا خرچ جو ہے وہ حکومت ادا کرتی تھی، جس میں تمام پہ باقاعدہ وہاں جو اساتذہ تھے ان کی تنخواہیں حکومت دیتی تھی. اس جگہ کا جو زمین تھی جس کا مطلب وہ عمارت قائم تھی، وہ عمارت قائم کرنے میں، اس عمارت کی مینٹیننس میں، بچوں کی فیس تو زمانے میں کوئی ہوتی نہیں تھی، تو سارا خرچ ان مدارس کا حکومت برداشت کرتی تھی. اور صرف بنگال میں کئی لاکھ مدارس تھے
اچھا تو یہ بات تو ڈاکومنٹڈ ہے کہ مدارس تھے، مختلف علاقوں میں تعلیم دی جاتی تھی، یہ اسٹرکچر تعلیم کا بھی موجود تھا. لیکن اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسٹرکچر، جیسے ہم نے بات کی کہ ادیب فاضل اور ادیب کامل وغیرہ کی ڈگریز، یا مولوی فاضل مولوی کامل کی ڈگریز وغیرہ جو ہیں، یہ کب سے رائج ہونا شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے کیا تھی ڈاکومنٹیشن. لیکن یہ ڈاکومنٹیشن آپ کو اور کہاں ملتی ہے؟ یعنی یہ سمجھ لیں کہ کیا 14ویں صدی میں یا 15ویں صدی میں یا 16ویں صدی میں آپ پورے یورپ میں کوئی باقاعدہ تعلیم کا نظام دکھا سکتے ہیں ڈاکومنٹڈ، سوائے اس کے یہ ٹھیک ہے کہ مطلب کیمبرج یونیورسٹی بنی، آکسفورڈ یونیورسٹی بنی، ہارورڈ یونیورسٹی بنی، یہ یونیورسٹیز بنی، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کتنے مدارس ہوئے، اور مدارس میں کس طرح سے، کس زبان میں اور کس سلیبس کے تحت وہ تعلیم دی جاتی تھی؟ تو اتنی تفصیل غالباً نہیں، یہ تو نہیں دکھا سکتے، میرا اتنا علم نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے یورپ کے لیے، لیکن غالباً مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں مسلمانوں کی اور اچھے ادوار گزرے ہیں، وہاں پر غالباً اگر وہ سب جلا نہیں دیا گیا، ضائع نہیں ہو گیا، تو وہاں اس کا نہیں، اس کی تحریر مل جائے مسلمانوں گی. کے دور کے مدارس اور یونیورسٹیز جو ہیں ان کے آثار تو ہر جگہ موجود ہیں. یعنی اگر ہر جگہ کا ذکر نہیں ہوتا، کم سے کم بغداد کے مدرسے نظامیہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، نیشاپور کا ذکر ضرور ہوتا ہے، بخارا کے مدارس کا ذکر ضرور ہوتا ہے، تو وہ ذکر تو موجود ہے. لیکن لگتا ہے ہندوستان کا نہیں ہے. ہندوستان کا ذکر اس طرح سے موجود نہیں، لیکن اگر لوگ تعلیم یافتہ تھے، اگر لوگ اتنی ٹیکنالوجی پہ عمل کر رہے تھے، تو کوئی نہ کوئی تو نظام تعلیم ہوگا، کچھ تو پڑھ رہے تھے جب تو یہ کر رہے تھے. میں جہاں میں مطلب پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جاہل نہیں تھے. یہ ٹھیک ہے مطلب یہ کہ شاید اتنا اسٹرکچرڈ نہ ہو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ظاہر میں مطلب یہ کہ یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ صاحب نہیں صاحب مسلمانوں کا دور تو بہت ہی مطلب ایک طرح سے اعلیٰ دور تھا، ظاہر اس میں کمزوریاں بھی رہی ہوں گی، لیکن یہ بات میرے حلق سے کسی طرح سے نہیں ہو سکتی کہ اس زمانے میں بالکل جہالت تھی، اور مطلب یہ کہ علم جو ہے وہ انگریزوں نے آ کے پھیلایا. صرف انگریزوں نے ایک بنی ہوئی عمارت کو گرا کے نئی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی، عمارت کو گرا تو دیا انہیں، اس میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن تعمیر کر سکے یا نہیں کر سکے وہ ایک الگ کہانی ہے. خیر، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے تغلق خاندان کے بارے میں جو اس کے اہم بادشاہ تھے، یعنی غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق، ان کے بارے میں تو ہم نے گفتگو کر لی. اور اس کے بعد جو تغلق خاندان کا باقی حصہ ہے اس میں بڑی سلسلے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اسی کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. اس وقت ہاں بالکل صحیح ہے، 9:25 ہو گئے ہیں. تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اکرم صاحب کا سوال لے لیں اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جی اکرم بھائی. رفیع صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ بھی آپ نے کہا کہ وہ لاکھوں مدرسے جو تھے نا اس بنگال میں اور واٹ ایور جو جگہ پہ قائم تھے، جی کیا وہ مدرسے صرف مسلمانوں کے لیے تھے؟ جو اتنی بڑی آبادی ہندوؤں کی تھی تو ان کے لیے کیا ایجوکیشن سسٹم تھا؟ مدرسے ان کے لیے بھی تھے. مدرسہ، اگر آپ مدرسے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے اصل میں ہمارے ہو یہی گیا ہے، پہلا مدرسہ جو قائم ہوا ہے باقاعدہ جسے ہم آج مدرسہ کہتے ہیں، وہ انگریزوں کے دور میں قائم ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے مدرسوں کا یہ کنسپٹ ہی نہیں تھے جو آج ہے. نہیں، میرا سوال اس حوالے سے اور زیادہ ہو رہا ہے کہ جو آپ نے جو ڈگریوں کے نام بتایا ہے کہ مولوی فاضل فلانا، یہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمانوں کے لگ رہے ہیں، تو کیا ہندوؤں میں بھی مولوی فاضل ہوتے تھے یا فلانا ہوتے تھے؟ یہ میرا سوال ہو رہا اچھا ہے. ہاں، یہ سوال آپ کا ہے، اس میں خیال سے اس سوال کے جواب دینے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیے، تھوڑا سا میں جو بات کہہ رہا تھا اس بات کو مکمل کر لوں. دیکھیے، ایک سیپریشن ہے ریلیجیس ایجوکیشن اور نان ریلیجیس، یا جسے ہم ورلڈلی ایجوکیشن کہہ لیں، دنیاوی تعلیم کہہ لیں، ایک سیپریشن ہے باقاعدہ. یہ سیپریشن پہلی مرتبہ انگریزوں کے زمانے میں ہوئی ہے. اس سے پہلے مدرسے جو تھے، مدرسے میں یہ سیپریشن تھی ہی نہیں، اور باقاعدہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے تعلیم جو ہے وہ تمام سبجیکٹس میں دی جاتی تھی. دینی تعلیم بھی ہوتی تھی اس سے شامل،
اور دنیاوی تعلیم بھی شامل ہوتی تھی. تو مدرسہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے 1 لاکھ یا کتنے لاکھ تھے اس زمانے میں, تو مدرسے کا مطلب یہ کہ وہ اسکول تھے. ٹھیک ہے, وہ تسلیم. ٹھیک, اچھا. دوسری بات, دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا تو وہ جو مدرسے جو تھے وہ بھگت سنگھ کو بھی جو ہے نا وہ مولوی کی ڈگری دیا کرتے تھے, یا ملا کی, یا اس کو سنگھ کی, داسو راس کو؟ اچھا, اس میں تھوڑا سی بات سمجھ لیجیے کہ یہ مولوی فاضل یا ادیب فاضل یا جو سلسلے تھے, یہ اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے جو ہمارا اس وقت کا تصور ہے وہ ایک, جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی فاضل تو اچھا یہ ملا ہوں گے, مطلب مولویت پڑھائی جاتی ہوگی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ دیکھیے جو نظام تعلیم تھا اور جو تعلیم کی زبان تھی وہ یا تو ہندوستان میں فارسی رہی ہے یا عربی رہی ہے. اس لیے کہ اسلامی مسلمانوں کی تاریخ کے زمانے میں وہ فارسی اس لیے رہی کہ جتنے حکمران آئے جنہوں نے یہاں حکومت قائم کی وہ سب ان علاقوں سے آئے تھے جہاں فارسی زبان بولی جاتی تھی. اچھا, اور چونکہ مسلمان تھے اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے مطلب دربار خلافت سے بھی ان کی رابطہ تھا, تو جو چونکہ عرب میں عربی زبان جو تھی اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے اور جتنا لٹریچر تھا مذہبی لٹریچر وہ بھی عربی زبان میں تھا, تو دوسری آلٹرنیٹ جو لینگویج تھی, لینگویج آف انسٹرکشن جسے کہتے ہیں, وہ عربی تھی. اچھا, اب عربی اور فارسی تو ہو گئی لینگویجز آف انسٹرکشنز, سبجیکٹ جو ہے وہ سارے اسی میں پڑھائے جاتے تھے, لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ کسی ہندو کو زبردستی اسلام کی تعلیم دی گئی ہو. رشید صاحب, میرا سوال یہ نہیں بن رہا اسلامی تعلیم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ وہاں پہ اگر اس وقت وہ دیوداس اگر وہ پڑھتا تھا تو وہ عربی میں پڑھتا تھا الجبرا یا جو کچھ بھی چیز تھی. نہیں, بالکل عربی میں نہیں پڑھتا تو وہ اپنی زبان میں پڑھتا ہوگا یقیناً, وہ یقیناً اپنی زبان سے. ہندی اور سنسکرت اگر آج تک قائم ہے تو وہ رواج تو اس کا رہا ہوگا. اور زیادہ امکان مجھے اس بات کا لگتا ہے کہ ہائر ڈگریز اپنی جگہ جو سرکاری طور پہ وہ تھیں, مدرسے جو تھے وہ باقاعدہ اس میں, دیکھیے آپ بات کریں آج ذرا عارف بھائی بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیے کہ ہندی زبان تو انہوں نے بھی پڑھی ہے بچپن میں, یعنی اسکول میں جو تعلیم ہوتی تھی اس میں دونوں زبانیں پڑھائی جاتی تھیں, اردو بھی ہندی بھی. تو اس زمانے میں جو لینگویج جو پڑھائی جاتی تھی اس میں ہندی اور سنسکرت بھی پڑھائی جاتی تھی اور فارسی اور عربی پڑھائی جاتی تھی. فارسی اور عربی کی جو افضلیت تھی وہ اس اعتبار سے تھی کہ چونکہ وہ حکومت کی زبانیں تھیں لہذا ان میں ہائی ڈگریز جو ہے ان میں ملتی تھیں. اور یہ جو مطلب جو ہندو مدرسے رہے ہوں گے جیسے کہ میں اس میں 100% بات نہیں کہہ سکتا 100% تیقن کے ساتھ, اس میں بالکل وہی نظام رہا ہوگا جسے آج کل ہمارے یہاں عربی مدرسوں میں دیے جاتے ہیں سرٹیفکیٹ, جس کی سرکاری ریکگنیشن اب تو شاید ہونے لگی ہے لیکن انٹرنیشنلی تو بہرحال نہیں ہوتی. رشید صاحب, مجھے لگ رہا ہے آپ بات کو بنا رہے ہیں. آپ کے پاس آپ تیقن سے میں یہ آپ کی زبان سے یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ مسلمانوں نے سارا زور جو ہے جو تھے وہ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہے. ان کا جو ہے آپ مطلب کم از کم تاثر جو ہے وہ آپ یہ دیا ہے آپ ابھی تک کا جو تھا. بھائی بات یہ ہے, میں دیکھیے ایک بات میں سن لیجئے, میں کوئی تاثر نہیں دینا چاہتا, میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں کسی جگہ دیکھیے کبیر داس, میں معافی چاہتا ہوں اپنے الفاظ کے اوپر. نہیں وہ ٹھیک ہے, کبیر داس, تلسی داس, آپ کے جو مطلب آپ کے بڑے بڑے جو نام ملتے ہیں آپ کے گرو نانک اور جتنے بڑے نام ہندوؤں میں نظر آتے ہیں, اور ماڈرن اس میں بھی آپ چاہے برجنائی چکبست کو دیکھ لیں اور چاہے مطلب یہ کہ اور غیر مسلموں کو دیکھ لیں. دیکھیے بات یہ کہ تعلیم و فاضل تو وہاں بھی لوگ تھے, ہندوؤں میں کیا نہیں گزرے ہیں, تو کہیں سے تو پڑھے ہوئے تھے. کہاں سے پڑھے تھے؟ میں مطلب بات بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, اس بات کو چھوڑ دیجئے, کہاں سے پڑھے ہوئے تھے وہ؟ کوئی تو نظام تعلیم ان کے لیے موجود تھا. جب دیکھیے اگر کسی وجہ سے ہم تھوڑی دیر فرض کیجئے ہم اسے مان لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا زمانہ تھا لہٰذا جتنے مدرسے تھے وہ صرف مطلب یہ کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے تھے, یا ہندو اگر وہاں چاہیں تو پڑھ سکتے تھے, یا چلیے الاؤنس کے طور پر مان لیتے ہیں کہ پڑھ سکتے تھے, لیکن کوئی ہندو کی تعلیم کا مدرسہ نہیں تھا.
اگر اس بات کو ہم مان لیں تو یہ ہندو بڑے بڑے لوگ کہاں سے نکل کے آئے ہیں؟ یہ تو ایکسیپشنل لوگ ہیں. چلیے چھوڑیے. ارے بھائی دیکھیے، ایک سیکنڈ بات سنیے. آپ کے ایکسیپشنل کھلاڑی نکلتے ہیں. بابر اعظم نکلا ہے، یا مطلب ظہیر عباس نکلا ہے، یا ادھر انڈیا میں سچن تندولکر نکلا ہے. لاکھوں ہزاروں کھلاڑی ہوتے ہیں تو ایک ایسا نکلتا ہے. بھائی بابا بلے شاہ جو ہوئے، یہ لوگ ہوئے، انہوں نے جو مدرسے ہو رہے ہیں، یہ تو ان کی تو ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی. اسی طرح سے چکبست اور کالی داس کا بھی تھا معاملہ. نہیں خیر، چکبست ان کو ساتھ ساتھ مت ملائے. اسی یہ لوگ جو چکبست تھے وہ تو بیرسٹر تھے باقاعدہ، وہ تو مطلب وہ اس میں نہیں تھے. لیکن بہرحال مطلب لیکن خیر مطلب اس میں بات یہ، میں آپ کی اس حد تک آپ کی بات بالکل ماننے کو تیار ہوں کہ اس کی اس طرح سے تو ڈاکومنٹیشن نہیں ہے جسے باقاعدہ مطلب ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جا سکے. لیکن سرکمسٹینشیل ایویڈنس پوری موجود ہے. ٹھیک ہے، میں پھر معافی چاہتا ہوں میرے تلخ جملے کے اوپر. میں کوشش کرتا ہوں اس ہفتے اگلے ہفتے تک پڑھنے کی کچھ مواد مل جائے. ہاں اگر اس کو کچھ مل سکے تو میں خیال تنویر صاحب مدد کر سکیں گے اس سلسلے میں. میں کوشش کرتا ہوں. جی تنویر بھائی. جی تھینک یو رشید بھائی. میں یہی دوستوں کے تجسس ہے نہیں، اسپیشلی اکرم بھائی کا، میں آپ ہی کی بات کو ذرا اپنے لفظوں میں اگر اجازت ہو تو بیان کرتا ہوں. ہم لوگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نے جی صرف سمبولک ویلیو کو لیتے ہیں. واقعی کو آکسفورڈ، کیمبرج، علی گڑھ یا ان سے پہلے کوئی اس طرح نہیں تھا، لیکن تعلیم عام بالکل تھی. اگر تعلیم عام نہ ہوتی تو اس کی فزیکل ڈسکرپشن جس طرح آپ نے بتایا ہے، ٹیکنالوجی میں جو نمایاں ہوئی ہے، یہ کبھی بھی نہ ہوتی. اس کو فریگمنٹڈ تھی، پورشنز میں تھی، چھوٹے علاقوں میں تھی، بڑے انسٹیٹیوشنل ہیڈز نہیں تھے. یہ ضرور تھی بات، جس کی وجہ سے ہمیں نمایاں طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس قسم کے کوئی ادارے نہیں تھے، لیکن تعلیم بالکل تھی. اسی تعلیم کی وجہ سے یہ سب کچھ تھا جی نظام، ادروائز یہ پاسبل نہیں تھا. اور کہیں پہ بھی ایسی ڈسکرمنیشن تاریخ میں نہیں آئی کہ کوئی بلڈنگ یا اسٹرکچر بننا ہے تو صرف مسلمان ہی کام کریں گے، ہندو معمار نہیں کام کر سکیں گے. جب تاج محل بنا تھا اس میں ہر قسم کے ٹیکنیشینز تھے اور ہر مذہب کے اور قوم کے ٹیکنیشینز اس میں انوالو تھے. لائک وائز جتنی بھی عمارتیں بنی ہیں، تو میں خیال ہے کہ اگر اپلیکیشن آف نالج کریں تو اس کی تو بڑی واضح ایویڈنس ہے. اگر ہم کہیں سمبولیکلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بائی نیم، بڑے بڑے نام وہ شاید ہمارے پاس نہیں اور تاریخ میں تھے بھی نہیں. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. جی تھینک یو. جزاک اللہ خیر. اور بالکل یہ میری اس بات کو بالکل آپ نے صحیح الفاظ میں نے عرض کیا تھا کہ فزیکل ایویڈنس تو شاید ہمارے پاس نہ ہو، لیکن سرکمسٹینشیل ایویڈنس بہت مضبوط موجود ہے. تو انشاءاللہ مطلب اس سلسلے میں ہمارے وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں محترم زبیر صاحب کہیں کہ وہ کچھ اور مطلب اس پہ اسٹڈی کر کے اور کچھ تھوڑا سا مطلب کہ ایڈ کر سکیں شاید نیکسٹ ویک تک. انشاءاللہ اس وقت تک دیکھ لیتے ہیں. تو یہ اس میں بات بہت آتی ہے ہمارے یہاں اکثر بیشتر کہ مطلب ہمارے پاس مطلب ہم نے تعلیم پہ زور نہیں دیا ہے. مخل تنویر صاحب نے جو بات کہہ دی ہے وہ بالکل واضح بات ہے. اس کے بعد اس میں مزید جو گفتگو مطلب یہ کہ کرنا مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی کو مکمل گفتگو وہاں ہو گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.